اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج کے اس لیکچر میں ہم یونٹ 5 مدینہ چارٹر کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. سو لیٹس سٹارٹ. یونٹ 5 مدینہ چارٹر ٹرانسلیشن. وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مائیگریٹڈ ٹو مدینہ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت فرما گئے، دس سٹی واز انہیبیٹڈ بائی ڈفرینٹ سیکشنز آف پیپل، تو یہ شہر مختلف طبقوں کے لوگوں پر مشتمل تھا، یا اس شہر میں مختلف طبقوں کے لوگ آباد تھے. دے ور دا فیتھفل فالوورز آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پیروکار تھے. who had abandoned the ties of kith and kin and followed him. جنہوں نے رشتہ داریاں چھوڑ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا. they were known as مہاجرین اور refugees. انہیں مہاجرین یا refugees کہا جاتا تھا. the new converts of مدینہ کے نئے مسلمان who had helped the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم through thick and thin، جنہوں نے ہر مشکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، were known as انصار اور helper. انصار یا helpers کہلائے. The other communities living in Medina were the idol worshippers and the Jews. مدینہ میں رہنے والی دیگر قوموں میں بت پرست، مشرکین اور یہودی شامل تھے. In order to create harmony and cooperation، ہمآہنگی اور تعاون پیدا کرنے کے لیے the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم first abolished the tribal distinction. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے قبائلی امتیاز ختم کیا and grouped the inhabitants of Medina under one general name، انصار اور helpers. اور مدینہ کے تمام رہائشیوں کو، مدینہ کے تمام لوگوں کو ایک مشترکہ نام انصار یا helpers کے تحت یکجا کر دیا. He knew that goodwill and support of all the sections of people were necessary for the creation of an Islamic state. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے تمام طبقات کی خیر سگالی اور حمایت ضروری ہے. He knew that tolerance was necessary when different communities lived together. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ جب مختلف قومیں اکٹھے رہتی ہے تو برداشت ضروری ہوتی ہے. With these objectives in mind، ان مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم drafted a charter. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاہدہ مرتب فرمایا which is generally known as the مدینہ چارٹر، جو عام طور پر میثاقی مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے. The main points of the charter are، میثاقی مدینہ کی اہم شقیں درج ذیل ہے، یا میثاقی مدینہ کی اہم پوائنٹس درج ذیل ہے. All the communities signing the charter would form the common nationality. تمام قومیں جو اس معاہدے پر دستخط کرے گی ایک مشترکہ قومیت کی حیثیت رکھے گی. If any signatory of the charter was attacked by an enemy، اگر کسی فریق پر دشمن حملہ کرے گا، others would defend him collectively، تو باقی سب مل کر اس کا دفاع کریں گے. The Muslims، the Jews and other communities of this republic should be free to profess their own respective religion and perform religious ceremonies. اس ریاست کے مسلمان، یہودی اور دیگر قومیں اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے اور مذہبی رسومات ادا کرنے میں آزاد ہوگی. Individual and personal offenses of trivial nature of any non-Muslim would be treated as such, and no general liability would fall on the community to which the offender belonged. کسی غیر مسلم کی معمولی نوعیت کی ذاتی غلطی کو اس کی حیثیت میں دیکھا جائے گا، اسی کی حیثیت میں دیکھا جائے گا، اور اس کی قوم پر کوئی اجتماعی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی. The oppressed should be protected، مظلوموں کی حفاظت کی جائے گی. Henceforth bloodshed، murder and violence should be haram، abominable in مدینہ. مدینہ میں آئندہ خونریزی، قتل اور تشدد حرام یعنی قابل نفرت قرار دیے جائیں گے. All disputes should be referred for decisions to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام جھگڑوں اور اختلافات کو فیصلے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا جائے گا. The importance of the charter lies in the fact that it announces the great principles of civic equality، freedom of worship and religious and racial tolerance. میثاق مدینہ کی اہمیت اس بات میں ہے
کہ اس نے شہری برابری، مذہبی آزادی اور مذہبی و نسلی رواداری جیسے عظیم اصولوں کا اعلان کیا۔ This principle can also be seen in the perspective of the creation of Pakistan. یہی حصول ہمیں پاکستان کے قیام کے وقت بھی نظر آتے ہیں، اور فاؤنڈر قائد اعظم clearly told his people in 1947 at the time of creation of Pakistan. ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں قیام پاکستان کے وقت واضح طور پر فرمایا، You may belong to any religion, caste or creed. تمہارا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، We are all equal citizens of one state. ہم سب ایک ریاست کے برابر شہری ہیں۔ The Universal Declaration of Human Rights، اقوام متحدہ کا اعلامیہ برائے انسانی حقوق۔ In 1947, the General Assembly of the United Nations unanimously adopted the Universal Declaration of Human Rights. 1948 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے متفقہ طور پر اعلامیہ برائے انسانی حقوق کو منظور کیا۔ The declaration proclaims the religious, personal, civic, political, economic, social and cultural rights of human beings. یہ اعلامیہ انسانوں کے مذہبی، ذاتی، شہری، سیاسی، معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق کا اعلان کرتا ہے۔ The incorporation of the clauses of Medina Charter and the Universal Declaration of Human Rights by the UN shows that Islam is the greatest protector of human rights. اقوام متحدہ کی جانب سے میثاق مدینہ کی شرطوں کو انسانی حقوق کے اعلامیے میں شامل کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام انسانی حقوق کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ Main clauses of the Universal Declaration of Human Rights. This charter was approved on 10th December 1948 and made public. یہ اعلامیہ 10 دسمبر 1948 کو منظور کیا گیا اور عوام کے لیے جاری کیا گیا۔ There are 30 points in all. اس میں کل 30 نکات شامل ہے۔ A few are being mentioned here. یہاں چند اہم نکات دیے جا رہے ہیں۔ We are all free and equal. ہم سب آزاد اور برابر پیدا ہوئے ہیں۔ Don't discriminate. امتیاز نہ برتو۔ We all have the right to live and to live in freedom and safety. ہم سب کو جینے اور آزادی اور تحفظ کے ساتھ جینے کا حق حاصل ہے۔ Nobody has any right to hurt us or to torture us. کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ہمیں تکلیف دے یا تشدد کرے۔ We are all protected by the law. ہم سب قانون کی حفاظت میں ہیں۔ We all have the right to take part in the government of our country. ہم سب کو اپنے ملک کی حکومت میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ We all have a right to lead a good life. ہم سب کو اچھی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ Education is a right. تعلیم ایک حق ہے۔ Primary education should be free. اور ابتدائی تعلیم مفت ہونی چاہیے۔ We have a duty to other people and we should protect their rights and freedom. ہم پر دوسروں کے حقوق اور آزادیوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔